نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور گواہ جو ہے وہ قیامت والے دن یقیناً پیش کیا جائے گا، اور وہ جب گواہی دیں گے نہ صرف اپنی امت پر بلکہ جو پہلے امتیں گزری ہیں ان پر بھی دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے۔ اب کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کب ہوئی؟ ایک تو وہ ولادت ہے نا جس کو ہم 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا کہ ایک ستارہ ہے، اور وہ ستارہ جو ہے ہر تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 70,000 سال کے بعد ایک دفعہ چمکتا ہے، اور اس کے بعد روایات میں ہمیں ذکر ملتا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ستارہ 70,000 دفعہ چمکا، اور بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ 7,000 مرتبہ وہ ستارہ چمکا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو ایک ظاہری پیدائش، ظاہری ولادت جو دنیا میں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور کی شکل میں اس سے بہت پہلے اس کائنات میں موجود تھے۔ درست ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں اس چیز کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور مبارک تھا وہ ایک بادل کی شکل میں ان سب کے اوپر حاوی ہو گیا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ میرا وہ نبی ہے جس کو میں نے آپ میں سب سے آخر میں بھیجنا ہے۔ تو وہ اس وقت بھی جب انبیاء کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا عالم ارواح میں، تو اس کے بعد پھر نبوت و رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا کہ باقی انبیاء کو نبوت جو ہے وہ وہاں پر عطا کی گئی۔ تو اس کا مطلب کہ کیونکہ مختلف جو مفسرین کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، وہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو دوسری ذات آپ کہہ لیں جس کو اللہ نے تخلیق کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا، اور اس کے بعد پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اللہ پاک نے کن فیکون فرمایا، اور پھر کائنات بھی تخلیق ہوتی چلی گئی اور ساری چیزیں، لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ اس سے پہلے موجود تھا۔ اب نور کی شکل میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو ظاہری ایک ولادت دنیا میں ہے اس سے پہلے بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کی نالج میں تھا، وہ آپ کے علم میں تھا نا۔ اور آپ قرآن پاک کا ایک اسلوب دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت گزشتہ اقوام کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا قرآن مجید میں، تو فرماتے ہیں کہ یاد کرو اے میرے محبوب، یاد کرو۔ ایسے یاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو ہم نے فلاں وقت میں کیا کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں موجود ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ ہماری کم علمی ہے کہ ہم باریک بینی کے ساتھ ایک ایک لفظ پر غور کر کے حضور کی شان کو سمجھنا نہیں چاہتے یا بیان نہیں کرنا چاہتے نا۔ تو یاد وہی بات کرائی جاتی ہے جو پہلے آپ کے علم میں ہوتی ہے، جو آپ کے علم میں ہوتی ہے، صاحب راز ہے اس کا، اسی کو بتایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ یاد کروایا جا رہا، تو یہ دلیل تو موجود ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات ہوں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں، وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں، یا قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کا 26 کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو قرآن میں موجود ہے، وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں موجود تھا۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کی نالج میں ہے ہی، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ اب سوال رہ جاتا ہے کہ کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو کیا وہ عام انسان کی طرح دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گیا؟ ان کی گواہی تو قیامت کے دن تک جو اس دنیا میں آئے گا اور پھر جائے گا اس کے اوپر قبول کی جائے گی نا۔ تو اس کے اوپر میرا موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے ایک دنیاوی تقاضے کی طرح کے طور پر ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے
ظاہری طور پر تشریف لے گئے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہاں میرے ذہن میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ ہمیشہ وہی کسی پر رحم کر سکتا ہے جو جسمانی طور پر یا جس کا وجود وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ میں آپ پر تبھی رحم کر پاؤں گی جب آپ میرے سامنے موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یقیناً ایک دنیاوی تقاضے کے تحت اس کے اوپر جو ہے وہ وصال کی کیفیت طاری کی ہے، مگر اس کے باوجود آپ کی روحانی طور پر موجودگی جو ہے وہ اس کائنات میں ہر وقت موجود ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میری امت جب قبر میں آئے گی، یعنی میرا کوئی امتی جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو اس کے اوپر گناہوں کا بہت سا بوجھ ہوگا، لیکن جب وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتر جائے گا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال جو ہیں وہ صبح و شام میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے وہ لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں میں اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور جو گناہ کرتے ہیں میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ مغفرت کون طلب کر رہا ہے، کون کر سکتا ہے یا کون دعا کر سکتا ہے؟ یہ وہی ہستی کر سکتی ہے جو جس کو اللہ نے زندہ و جاوید پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے پہلے کے لیے بھی شاہد بنائے گئے، اپنی ولادت سے وصال تک کے لیے بھی شاہد بنائے گئے، اور اپنے وصال سے قیامت کے دن تک کے لیے شاہد آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔